بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اور ویلوگ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم جرنیل، ایک عظیم سپہ سالار مسلمانوں کے جانے جاتے ہیں۔ ان کی جو قبر ہے وہ شام میں ہے، اور خاص بات جو ہم اس ویلوگ میں بات کریں گے کہ رشین صدر نے ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہاں پر گئے، اور وہاں پر اسپیشلی آپ پکچر میں بھی دکھائیں گے کہ وہاں پہ زیارت کی، اور کیونکہ مسلمانوں کی ہسٹری میں ان کے بڑی عظیم فتوحات ہیں صلاح الدین ایوبی کی، اور کافی لوگ ان سے متاثر بھی ہیں، ایک بادشاہ کے طور پہ، ایک جرنیل کے طور پہ، ایک سپہ سالار کے طور پہ۔ رشین پریزیڈنٹ ایک خود بھی ایتھلیٹ ٹائپ بندے ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ رکھتے ہیں، اسپیشلی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اکرام اللہ مروت موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ رشین پریزیڈنٹ اسپیشلی وہاں پر کیوں گئے، اور صلاح الدین ایوبی جو عظیم سپہ سالار جرنیل تھے ان کے بارے میں تھوڑی ہسٹری بھی جانیں گے ان سے۔ اکرام بتائیے گا، رشین پریزیڈنٹ ایک خود ایتھلیٹ ٹائپ بندے ہیں، کبھی وہ اسکوٹی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ہیوی بائک لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے ہمارے جو عظیم سپہ سالار ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کی قبر کی زیارت کی۔ کیا مطلب وہاں پر ان کے تاثرات تھے؟ جی شاکر، یہ بات جو سامنے آئی ہے کہ گزشتہ دنوں رشین صدر نے شام کا ہنگامی دورہ کیا، کوئی طے نہیں تھا، ہنگامی دورہ کیا، شام کے دورے پر پہنچے، بشار الاسد سے ملاقات کی۔ شام اس ٹائم عالمی جنگ کا ایک مرکز بنا ہوا ہے، دنیا کی تمام طاقتیں وہاں پر موجود ہے، رشیا موجود ہے، ایران موجود ہے، فرانس موجود ہے، امریکہ موجود ہے، وہاں کی باغی موجود ہے، ترکی کا اپنا انٹرسٹ ہے، ایران کا اپنا ہے، لبنان کا اپنا ہے، وہاں بہت سارے مسائل وہاں پر موجود ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ تمام تر چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ وہ جو مرکز بننے والا تھا وہ اب بڑی تیزی کے ساتھ اس میدان کو سجایا جا رہا ہے۔ وہاں لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے، لاکھوں لوگ وہاں جو ہے نا مختلف ممالک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شام کو انہوں نے ان کی جو جغرافیہ تھی، تاریخ تو ان کو سرے سے بدل کر کے رکھ دیا ان کو۔ نشانی میں سے آخری جنگ عظیم جی بالکل بالکل، اسی بات کا تو ہمیں جو ہے نا افسوس ہے کہ ہم اس چیز سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، ہم اپنے اس حوالے سے مطالعہ نہیں رکھتے کہ جو مرکز جس کے حوالے سے میرے نبی علیہ السلام نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اللہ قرب قیامت میں سرزمین شام پر اہل کفر کو جمع کرے گا اور اہل اسلام کو بھی جمع کرے گا، اور اللہ ان دونوں میں ایسی تفریق کر لے گا جیسے حق اور باطل علیحدہ ہو جائیں گے سرزمین شام پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فرانس موجود ہے، ایران موجود ہے، ترکی موجود ہے، یہاں پر رشیا موجود ہے، یو ایس کا اپنا انٹرسٹ موجود ہے، داعش جیسا گروہ موجود ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اس وقت شام کے اندر یہ لڑائی چل رہی ہے؟ وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا گیس کا وہاں پر رشین لے کر آنا چاہ رہا ہے، وہاں جو ہے نا یورپ تک سپلائی کرے گا، وہ ان کا اپنا بزنس ہے، مگر وجوہات اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری ہیں۔ ابھی گزشتہ شب رشین صدر نے وہاں کا دورہ کیا، اور یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم نے رشیا کو جس طریقے سے نقصان پہنچایا افغانستان کے اندر، وہ آیا، دنیا دو طاقتوں میں تھی، ایک طرف رشیا تھا اور ایک طرف امریکہ تھا۔ ہم نے رشیا کو اتنا بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، رشیا آیا افغانستان کے اندر، اس کا اپنا انٹرسٹ تھا، ہم نے اس کے خلاف بغاوت کی، جہاد کیا، وہ ہمارا اپنا ایک نظریہ اور سوچ تھا۔ مگر اب دنیا صرف اور صرف یو ایس کے ہاتھوں میں چلی گئی، من مانی فیصلے کر رہے ہیں، جب جاتے ہیں جس ملک پر جو ہے نا پابندیاں لگائیں، جب جس ملک پر جو ہے الزام لگا کر بمنگ کرے، افغانستان پر کرے، عراق پر کرے، اور 10 سال بعد پھر کہیں کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی تھی، ہمارے پاس جو رپورٹ تھی وہ غلط تھی۔ جیسے عراق نے کہا، برطانوی وزیر اعظم نے کہا ٹونی بلیئر نے کہ میرے پاس جو معلومات تھی کہ عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے، وہ ٹھیک، وہ کیمیائی ہتھیار ہیں جس سے پوری دنیا کو امن کو خطرہ ہے، اس لیے ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، مگر افسوس کہ وہ معلومات غلط تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ رشین صدر آیا، انہوں نے ہنگامی دورہ کیا، اور جو اسلام کے ہی بہت بڑے جرنیل نہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالمی دنیا میں امن کے لیے جس طریقے سے اس نے خدمات سر انجام دی، اور دوسری بات کہ اس نے صلیبی جنگوں کا جو مقابلہ کیا، نام لیں، صلیبی جنگوں کا مقابلہ کیا آپ نے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، صرف وہ، ہم تو مسلمان بحیثیت مسلمان نہ اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اس نے جو صلیبی جنگوں کا عیسائی فوج کا، جو پوری دنیا کی جو عیسائی فوج تھی وہ ایک پلیٹ فارم پر تھی، اور آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اپنے ہی ملک کے لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، صلیبیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تنہا اپنے جو جانثاروں کے ساتھ اپنے اس کا مقابلہ کیا۔ مگر یہ بات بڑی اہم ہے کہ آج ہمارے تاریخ سے اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ہم لوگ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا قبر کہاں پر ہے، اس کی زیارت کہاں پر ہے، ہم اس سے واقف ہونا ہے، ہمیں نئی نوجوان نسل کو اس حوالے سے بتانا چاہیے کہ اس نے کس طریقے سے نہ صرف اس خطے کو جو پوری دنیا کا کرسچن صلیبی وہاں پر اکٹھا ہوا، شکست دی، اور شکست دینے کے بعد ان کے ساتھ اس کا حسن رویہ تھا وہ دیکھنے والا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو انصاف قائم کیا، امن قائم کیا، وہاں جو اس کی جو طرز حکمرانی تھی وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رشین صدر وہاں پر گیا ہے،
قبر پہ حاضری دی، مزار پہ حاضری دی، پیغام یہ دیا ہے کہ جناب کہ اس ٹائم جو اگر یو ایس چاہتا ہے کہ میں دوبارہ یروشلم پر قبضہ کروں، اسرائیل چاہتا ہے کہ میں یروشلم پہ قبضہ کروں، اور اسی یروشلم کے قبضے کے لیے سلطان صلاح الدین سامنے آیا تھا، اور ان کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑتا صلیبیوں کو۔ جب یہ تمام معاملات ہوئے تو ابھی کچھ سالوں پہلے جارج ڈبلیو بش نے ایک اعلان کیا تھا، جب وہ پریزیڈنٹ تھے، تو اس نے کہا تھا کہ اب صلیبی جنگوں کا بدلے کا آغاز ہو چکا ہے، اب ہم صلیبی جنگوں کا بدلہ لیں گے، مطلب مسلمانوں کو اسی طرح ماریں گے جس طرح ہمیں سلطان نے مارا تھا۔ رشین صدر کا دورہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امریکہ کو اپنا انٹرسٹ جو وہاں پر شام کے اندر امت مسلمہ کے اندر جو اپنا بلڈی گیم کھیل رہا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے وہ موجود ہے، ترکی بھی موجود ہے، ایران بھی موجود ہے، چائنا کا بھی اپنا انٹرسٹ ہے۔ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی سے کافی امپریس نظر آتے ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو تو علم نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی طرز زندگی کیا ہے، وہ کیا شخص تھا، وہ اس نے کیا مگر وہ جو غیر مسلم ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں، اس کی زندگی کو انہوں نے پڑھا ہے، دیکھا، وہ اپنی نوجوان نسل ان کی جو ہے وہ ویل انفارم لوگ نے یار، ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ساری زندگی ان کے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں بس صبح سے شام تک کچھ چند پیسوں، ٹھیک ہے ضرورت زندگی کی تمام تر چیزیں، مگر جو اہم چیز تھی وہ اپنی تاریخ سے واقفیت۔ اور رشین صدر کا وہاں پر دورہ، اور دمشق کے اندر، دمشق جو اس وقت جو ہے نا بڑی مشکل صورتحال میں، بشار الاسد کی گورنمنٹ جو ہے نا بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے، وہاں معاشی طور پر مسئلے مسائل ہیں۔ رشین صدر کا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کا دورہ کرنا اس بات کی نشاندہی ہے، اس بات کی طرف توجہ ہے کہ مسلمانوں کی دفعہ پھر چاہیے آئے جو لوگ قبروں میں ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں اور سیکھیں ان سے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے نا اہل کفر کے سامنے کھڑے رہے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ رشین پریزیڈنٹ کا دورہ کافی اہم تھا، اور اسپیشلی صلاح الدین ایوبی کی جو قبر کی حاضری تھی، زیارت کی انہوں نے، وہ ایک پیغام ہے کہ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار جرنیل جن کی مثالیں دی جاتی ہیں تاریخ میں ابھی بھی ہمارے خادم رضوی صاحب کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، ان کی مثالیں دے کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی جذبہ درکار ہے مسلمانوں کو اپنے آپ پہچانے کے لیے، اپنے سپہ سالاروں کو پہچانے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید سے لے کر ایسے ہی مطلب کئی سپہ سالار چلے آ رہے ہیں، سلطان محمود غزنوی، اسی طرح صلاح الدین ایوبی، ہمارے مسلمانوں کے کئی ایسے سپہ سالار رہے ہیں۔ مسلمانوں کو وہی ایسے حکمران چاہیے اور ایسے ہی سپہ سالار چاہیے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے۔